ہو کہ آپ کا جسم پورا سفید ہو جائے. اے آدم آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پورا جسم مبارک سفید ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم جو ہے تمام سفید ہو جائے. سبحان اللہ بولیے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر ہر مہینے کے 3 روزہ رکھا کرو. سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. جس کو متقی اور پرہیزگار بننا ہے بزرگوں کم سے کم ہر مہینے کے 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو. سبحان اللہ. روایتوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ ان کا پورا سفید ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. جب دوسرا روزہ رکھا تو 2 حصے پورا بدن سفید ہو جاتا ہے. جب اس کے بعد انہوں نے تیسرا روزہ رکھا تو پورا جسم حضرت آدم علیہ السلام کا سفید ہو جاتا ہے. یہ ہے روزے کی برکت, یہ ہے روزے کی حقیقت. جب روزہ رکھو گے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ رمضان کو بے ادبی مت کیا کرو. سبحان اللہ. اگر کوئی کہے گا وہ رمضانی آیا, وہ رمضان آیا ہے, وہ آیا ہے, کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے. سبحان اللہ. رمضان کو رمضان کس لیے کہا جاتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ بولیے. ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سبحان اللہ بولیے. اذا جاء رمضان ففتحت ابواب الجنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. اذا دخل رمضان ففتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الجنہ ابواب الجہنم وسلسلۃ الشیاطین. میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ. آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس سے مراد رحمت الہی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں رمضان کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. رمضان کی ہم تعریف نہیں کر سکتے ہیں, رمضان کا ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت ہے مگر ٹائم کی قلت ہے. ایک حدیث پھر دہراتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت سے, ایمان کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مسلمانوں اس مہینے کے اندر جتنا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے, میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. جب آپ کسی موبائل والے کے پاس جاتے ہو, موبائل والے سے پوچھتے ہو ایک مہینے کا پیک کتنے کا ہوتا ہے, اس میں کتنا کوپن آتا ہے, اس میں کتنے دن آتے ہیں, وہ کہتا ہے آپ 28 دن کا کرو گے آپ کو گالی بھی بھری آ جائیں گی ہے اور آپ کا نیٹ بھی چلے گا. مگر وہ چھوڑو, وہ دنیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں 11 ماہ کا وقت دیا ہے, اس 11 ماہ میں تم نے عبادت نہیں کی ہے. ایک نیکی کا آپ رمضان میں کرو گے 70 نیکی کے برابر میں آپ کو دے دوں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھو گے تو 1,00,000 بار درود شریف پاک پڑھنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا. سبحان اللہ. روزے دار کو جب روزہ افطاری کی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اتدار بھی ہے نا کہ زیادہ ٹائم نہ ہو جائے. ہمارے دوست کی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا جب رمضان المبارک کے روزہ دن کو رکھتے ہو افطار کے وقت جو ہے 2 خوشیاں روزے دار کو ملتی ہے. سبحان اللہ. ایک افطار کی خوشی, دوسرے رب کی ملاقات کی خوشی. سبحان اللہ. بے شک. ایک افطار کی خوشی, دوسرے رب سے ملاقات کی خوشی. اور دوسری بات یہ ہے نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا, جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 درجہ ثواب ملے گا. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندے تو نماز پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے. الصوم لی عجزی مانا بھی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اگر تو نے روزہ رکھا تو گویا تو نے رب کو ہی پا لیا. اور کیا تجھے چاہیے تو رب مل گیا اور کیا مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. سبحان اللہ. اور جتنے لوگ توبہ کر لے اس سے کتنے سالوں سے آپ نے روزے کو قضا کیا ہوگا. میرے بزرگوں اگر آپ نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا کیا تو پوری سال اگر روزہ رکھتے رہو گے مگر پھر بھی آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ انشاءاللہ